ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک اور خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثریت میجورٹی کیا چاہتی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ سے پھر کافر بنا دے، تمہیں واپس پچھلے دین پہ لے جائیں۔ مدینہ میں یا مکہ میں جو لوگ کنورٹ ہو گئے تھے، اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، تو دن بدن مسلمانوں کی یہ ترقی اہل کتاب کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ خود نہیں مسلمان ہوئے تھے نا، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور مسلمان ہو، لہٰذا وہ طرح طرح کے فتنے چھوڑتے رہتے اور شوشے چھوڑتے رہتے۔ مقصد کیا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے بددل ہو کر واپس پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، دین میں آنے کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں سنجیدہ ہونے لگتا ہے یا دین کے بارے میں آگے آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ کانشیس ہو جاتے، یہ نہیں ہوتے کہ اچھا یہ 5 وقت مسجد جانے لگا، اب حجاب اوڑھ لیا، جب فلاں نے تو داڑھی بھی رکھ لی، اب تو فنڈامنٹلسٹ ہونے لگا، اب اس کا کچھ بندوبست کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کھلا چھوڑ دے اور آپ کو آسان راستہ دے دے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سیدھے راستے پہ چلو۔ تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، حسدا من عند انفسہم، ان کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار میں تھے، انہیں نشانیاں پتہ تھیں، جب آپ آئے وہ پہچان بھی گئے، حق سامنے آ گیا، لیکن چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ان کا قومی حق ہے، انہی کی قوم میں نبوت آنی چاہیے، جو نہیں آئی تو حسد کا شکار ہوئے، جب حسد کا شکار ہوئے تب انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور اس حق کو قبول کرے، تو اس پر اب کیا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، جب یہ پتا چلے کسی کو کہ کوئی مجھے میرے دین سے ہٹانا چاہتا ہے یا کوئی میری نعمت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، کیونکہ دین تو ہمارے لیے اب کوئی بہت قیمتی چیز رہی نہیں، اس لیے اس کی مثال شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر کسی وقت آپ کو پتا چلے کہ کوئی آپ سے آپ کی کوئی نعمت چھیننا چاہتا ہے، مثلاً آپ کے پاس قیمتی جیولری ہے یا کوئی کار ہے یا کوئی اور چیز ہے ایسی، تو جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اس کی وجہ سے اور وہ آپ سے چھیننے کے چکر میں ہے، تو آپ کے اندر کیا خیال آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہ پسند ہو، کوئی چیز بھی جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ کوئی اور اس کو چھین رہا ہے، کسی کو اگر یہ پتہ چلے کہ کوئی عورت اس کے شوہر کے پیچھے ہے اور اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو اس کی بیوی کے دل میں کیا آئے گا؟ غصہ، اشتعال۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ یہ چالیں چل رہے ہیں تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے، اور اس وقت کے جو مومن تھے ان کے لیے ایمان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز تھی، تو ان کی غیرت جاگنی تھی، اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہ حسد کا شکار ہے۔ تو اب یہ کہ اشتعال آئے گا، غصہ آئے گا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔